الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رمضان المبارک آج، اور شب قدر ممکنہ طور پر، اور بہت سے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ شب قدر 27ویں شب کو ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کہا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کیا جائے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور یہ جو حکم ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ تلاش کرنے کی، جستجو کرنے کی جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر معلوم بھی ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں، اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ اس سال شب قدر 25ویں کو ہے یا 27ویں شب کو ہے، تو پھر بھی اس کو تلاش کرنا یہ حکم کی تعمیل بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ ہماری توجہات زیادہ اس طرف مبذول رہتی ہیں کہ ہمیں کسی طرح بتا دیا جائے کہ شب قدر کون سی ہے۔ 27ویں کے لیے بہت سے علماء اس چیز پر متفق ہیں کہ چونکہ لیلۃ القدر جو آیات ہیں، جو سورت پوری اسی عنوان سے اللہ رب العزت نے اتاری ہے، اس میں لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس کے 9 حروف ہیں اور یہ 3 بار استعمال ہوا۔ تو اس لیے علماء کرام کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کے قرائن خود قرآن مجید میں موجود ہیں کہ 27ویں کو ہی شب قدر ہوگی۔ پھر دوسرا جو اسی صورت میں ہیا حتی مطلع الفجر، تو جو ہیا لفظ ہے جو لیلۃ القدر کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، وہ 27واں لفظ ہے آرڈر میں، ترتیب میں۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ قرینہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اول تو کیوں نہیں بتایا گیا امت مسلمہ کو کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے جو رات، اور یہ کیوں نہیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ کس رات کو ہے، تلاش کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ اور ذوالفقار علی حسینی، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ 27ویں ہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو تھوڑا سا کام چوری کی طرف زیادہ مائل ہے، وہ کہتے ہیں 5 راتوں میں عبادت کرنا ذرا مشکل ہے، کوئی ایک آدھ کنفرم پتہ چل جائے تو کر لیں، کم سے کم کرنی پڑے، کم سے کم کرنی پیچھے تو یہی بات ہے نا۔ جی ہاں، اور لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو 5 میں عبادت کرنے کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ کسی ایک کی نشاندہی اگر ہو جاتی تو اس میں ہمارے لیے یہ اطمینان قلب ہو جاتا اور ہم زیادہ خشوع و خضوع اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ اس میں عبادت کر پاتے، کیونکہ جب 5 رات انسان کرتا ہے تو ہر رات میں کیفیت کو ایک جیسا رکھنا، برقرار رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے بدلے میں اب آپ کو انعام ملنے والا ہے تو وہ عمل انسان بہت محنت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یوں ہمیں کسی کی نیت پہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں انہیں اپنی سوچ کا خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی ہوتا کہ ایک رات مخصوص کر دی جاتی تو وہ اپنے حبیب کے ذریعے کر سکتا تھا، کیونکہ ہم 5 رات عبادت کریں یا 1 رات، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہوگا ہماری ہی ذات کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جب اس میں حکمت بالغہ اللہ تعالیٰ کی یہی کار فرما ہے کہ 5 راتوں میں ہم تلاش کریں اور عبادت کریں، تو پھر اسی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پتہ بھی چل جاتا تب بھی نبی کریم نے اگر فرمایا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سعادت مند شخص کا کام یہی ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ لگ جانے کے باوجود بھی یہ باعث اجر ہے کہ ہم تلاش کی کوشش کریں، جستجو کریں۔ لیکن پتہ لگنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کنفرمیشن ہے 100% شیورٹی کے ساتھ کسی چیز کا معلوم ہونا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر دیکھیں کسی دور میں ممکن ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں زیادہ ہونا چاہیے تھا کہ سرکار فرماتے ہوئے یہ رات خاص طور پر آپ کر لیں، یا ہوتی اور واقعی سرکار فرما دیتے کہ بھئی یہ رات۔ اس زمانے میں بھی سرکار نے اس کو مخفی رکھا، جبکہ شارع علیہ السلام مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر بعد میں ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات ہے۔ وہ وجہ بہت اہم ہے کہ سرکار بتانے کے لیے باہر تشریف لائے ہیں لیکن پھر نہیں بتایا، وجہ بہت اہم ہے۔
جی ہاں، اصل میں یہ بعض لوگ اس کو تھوڑا سا نیگیٹو سینس سے ذکر کر دیتے ہیں، اور جو دو صحابی آپس میں گفتگو فرما رہے تھے تو یہ اصل میں مسئلہ تھا قرض کا. ایک صحابی نے دوسرے سے قرض لیا ہوا تھا اور وہ اس میں تاخیر ہو گئی تھی تو وہ اس کا مطالبہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جائز مطالبہ تھا اور مسجد کے اندر معاملہ تھا، تو تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی. تو سرکار نے باہر جب تشریف لایا تو فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں بتاؤں، لیکن دو اشخاص آپس میں تنازع فرما رہے تھے تو پھر وہ اس کا حکم اٹھا لیا گیا. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ کسی غرض کے تابع نہیں ہوتے. ٹھیک. کیونکہ غرض وہ چیز ہے جو کسی کام کرنے والے کو کام پر ابھارتی ہے. مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ میرا فعل ہے، اس کے پیچھے غرض ہے اور وہ میری بھوک ہے، وہ مجھے مجبور کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کی طرف سے مجبور کیے جانے سے پاک و صاف ہے. اس کا مطلب یہ فیصلہ ازلی تھا. وہ تو صحابہ کو ایک ظاہری سبب سرکار نے ذکر فرما دیا، وہ نہ بھی جھگڑا کر رہے ہوتے تب بھی حکمت الہی یہی تھی کہ ہم اس کو تلاش کرتے. لہٰذا ان صحابہ کا ذکر یوں کرنا بھی دو شخص جھگڑ رہے تھے، پتہ چلا جھگڑا بڑا منحوس ہوتا ہے، یا وہ دیکھیں ان کی نحوست کی بنا پہ معاذ اللہ ایسا ہو گیا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. وہ صحابی تھے اور ان کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا جو ذرا بلند آواز کا ہو گیا تھا. تو خلاصہ کلام لیکن یہ ضرور ہے، اس پہ شارحین نے لکھا ہے کہ آپس میں اس طرح کے تنازعات جو ہیں وہ حتی الامکان ان کو نہ کیا جائے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان برکات سے محروم ہو جاتا ہے. صحیح. ناظرین کلام شامل کرتے ہیں. ذوالفقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں، اپنے دامان شفاعت چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جب سوانے خورشید قیامت آئے، جب سوانے خورشید قیامت اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا. خاک ہوں میں آقا، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے
خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسنیم صابری کے ساتھ. اور کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس ماہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے یہ شب پا لی ہے، شب قدر جسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا جائے؟ مفتی صاحب یہ دیکھیں، یہ کوئی کنفرم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے، صوفیہ اعظام نے اس کی بعض علامات لکھی ہیں. ایک تو یہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس سے جسم پہ ثقالت طاری ہوتی ہے، اور تمام اعضاء عبادت کے ارتکاب کے سلسلے میں بوجھل ہو جاتے ہیں، اور گناہ سے بچنا تقریباً انسان اپنے لیے ناممکن سا تصور کرتا ہے. نفس و شیطان کے سامنے بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسے مجبور اور بے بس ہو. وہ ان کو خدا کے واسطے دیتا ہے، رسول کے واسطے دیتا ہے، لیکن وہ اس سے تعاون نہیں کرتے اور یہ بچ نہیں پاتا. لیکن اگر اس طرح ہو جائے کہ یہ رات مل جائے اور اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے تو وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کرتا ہے. عبادت کی طرف دل کی رغبت، گناہوں سے ایک بیزاریت، نفرت اور وحشت، اور آخرت کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے، دنیا سے دل ہٹنا شروع ہوتا ہے. اگر اس قسم کی علامات انسان کو عبادت کے بعد حاصل ہوں تو یہ کہہ سکتا ہے، حسن ظن قائم رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت مقبول فرما کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرمائی اور اس کی برکت سے قلبی صفائی ہو گئی. ٹھیک. لیکن پھر بھی اس کو کوئی علامت نہیں قرار دیا جا سکتا کہ انسان یہ کرنے کے بعد بے پرواہ سا ہو جائے. اور اگر اس طرح کی علامات آ جائیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب اس کیفیت کی حفاظت ہو. ٹھیک. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر عبادات پہ استقامت ہو، انسان گناہ سے بچے. خصوصاً امتحان دیکھیں اس رمضان میں نہیں ہے، امتحان ہے رمضان کے بعد. جی، وہ اصل ہے امتحان. تو جب وہ زخمی شیر کی طرح آئے گا، زخمی شیر کی طرح آئے گا، کیونکہ اس وقت ماحول بنا ہوتا ہے، ایک خوف خدا ہوتا ہے، اور ایک ماحول کی وجہ سے خارجی اثرات قلب پہ طاری ہوتے ہیں جو انسان کو عبادات پہ استقامت وغیرہ کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. لیکن جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ماحول کی برکت ہٹے گی اور پھر اصل امتحان ہے. تو اگر انسان کو ایسی کیفیات اس وقت محسوس ہوں تو پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد جو ہے وہ باقی رہے، تو پھر آگے انشاءاللہ بیڑا پار. توبہ جو ہے وہ جو نشانیاں، جو آثار آپ بتا رہے ہیں، اگر وہ محسوس ہونے لگیں اس کے بعد بندہ توبہ نہ کرے پھر؟ یعنی جب محسوس کرے جی میں عبادت میں میرا دل لگ رہا ہے، سجدوں کی حلاوت میں محسوس کر رہا ہوں، اس وقت کیا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا رہوں اور خشیت محسوس ہونے لگے تو بس پھر کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، اب توبہ نہ کرے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہ ضرور فرمایا کہ یہ کیفیات حاصل اس وقت ہوں گی جب عبادات کے ارتکاب، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ انسان نے توبہ کا ارتکاب بھی کیا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ توبہ سے ہی ثقل ختم ہوگا، صرف عبادت سے نہیں ہوتا. کیونکہ گناہ کبیرہ تو نہیں ختم ہوتے، عبادت کتنی بھی آپ کر لیں صغیرہ ہی ختم ہوں گے. توبہ ایک ایسی چیز ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو پھر صغیرہ کبیرہ گناہوں کی کالک ختم ہو جاتی ہے، تب یہ کیفیات حاصل ہوں گی. اس لیے توبہ اپنے مقام پر اپنی اہمیت رکھتی ہے. صحیح. کلام شامل کر لیتے ہیں. جی ذوالفقار بھائی بسم اللہ. قربان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آ نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا
صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے مگتوں کے لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے مگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا کیوں موبائل کا سوال بھی نوٹ فرما لیجئے آپ۔ کیوں موبائل کا آج کا سوال ہے، روح القدس کس فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل، تین آپشن ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل یا حضرت اسرافیل۔ ان تین آپشنز میں سے ایک ٹھیک ہے۔ روح القدس کس فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل۔ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ اپنا جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل سے کیو کوئز لکھیں، اپنا جواب لکھیں، سپیس دیجئے اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور بھیج دیجئے 8038 پر۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، اور آپ میسیجز کر سکتے ہیں افطار کے پروگرام تک۔ میں انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں اناؤنس کروں گا کہ آج کا ونر کون ہوگا کیوں موبائل کا۔ ہم مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے، ایک سب سے اہم چیز تو رمضان کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن رمضان جب ختم ہو جائے، اب رمضان تقریباً ختم ہونے کو ہے، اور میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ ذہن بن چکے ہیں، جو آثار نظر آ رہے ہیں اور جو لوگ قرائن بتا رہے ہیں، جو ماہر فلکیات اور ماہر موسمیات وہ بتا رہے ہیں کہ 29 کے امکانات زیادہ ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود بھی جو قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی میں جو مرکزی رویت الحال کمیٹی جو فیصلہ کرے گی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ اگر کہیں گے کہ عید کی جائے تو ہم عید کریں گے، اور اگر وہ روزہ رکھنے کے لیے کہیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو چاند کا جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ کریں گے، ہم سے بھی زیادہ بہتر فیصلہ کریں گے، تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب ماہ رمضان ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان برکات کو کس طرح سے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ماہ رمضان میں ہم عبادات کی طرف بھی راغب ہیں، دن میں روزہ ہے، رات میں عبادات ہو رہی ہیں، کیو ٹی وی پر آپ مختلف موضوعات پر صبح و شام پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں، اور سب لگا ہوا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان ختم ہو جائے گا، جب چاند نظر آتے ہی جب فائرنگ شروع ہوگی کہ بس عید جو ہے وہ آ گئی ہے، اب رمضان چلا گیا ہے، اس کے بعد کی کیفیات کیا ہوں گی، کس طرح وہ جو شیطان پورا مہینہ قید ہو کر نکلے گا باہر، تو وہ ایک زخمی شیر کی طرح باہر آئے گا، اور سب سے پہلے حملہ اول ان لوگوں پر ہوگا کہ جنہوں نے نیکیاں کمائیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلا حملہ اس کا انہی لوگوں پر ہوگا۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں، اس کا آسان سا اصول یہی ہے کہ وہ غور و تفکر کر لیں کہ ایک تو بعض برکات بعض اوقات کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، جیسے رمضان کی اپنی ہی برکات۔ رمضان جائے گا تو یقیناً جو اس کے ساتھ کی برکات ہیں وہ اس کے ساتھ ہی جائیں گے، نیکسٹ ایئر پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی تو حاصل ہوں گی۔ لیکن جو ان برکات کا نتیجہ ہے وہ چلتا رہتا ہے،
اور وہ وہی ہے کہ عبادات پہ انسان استقامت حاصل کر لیتا ہے، علم دین کا حصول تسلسل سے چلتا رہتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے لازم سی بات ہے کہ پھر جو اس وقت وہ اعمال اختیار کر رہے ہیں، جو سوچ اور فکر ان کو عمل کی طرف ابھار رہی ہے، اس پر استقامت حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اپنی صحبت اچھی رکھیں رمضان ختم ہونے کے بعد، اور تسلسل سے ایسے پروگرام دیکھتے رہیں. کیو ٹی وی پہ جیسے ہم یہ آ رہا ہے، لیکن اسی قسم کے مزید پروگرام بھی آتے ہیں. جیسے میرا اپنا بھی احکام شریعت الہادی پروگرام ہے، درس بخاری ہے، اور میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر درس بخاری بھی کر رہے ہیں یا قرآن بیان کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا عملی رجحان لوگوں کا زیادہ رکھا جائے، ترغیبات دی جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا جائے. تو اس قسم کے اور مزید جو ماشاءاللہ ہمارے اسکالرز پروگرام کر رہے ہیں، ان کو انسان ملاحظہ کرے تو سوچ اور فکر تازہ ہوتی رہتی ہے. جی ہاں. اور ہر سوچ اور فکر کی تازگی انسان کے اندر ایک نیا جذبہ بھر دیتی ہے. تو یہ کنٹینیو رکھیں. اس کے علاوہ نماز تو لازم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا فرمان ہے. اور انا سے سٹارٹ ہوا ہے بے شک، یعنی انا وہاں لایا جاتا ہے جب اگلے کلام کے بارے میں مخاطب کے بارے میں گمان ہو کہ وہ شک و شبے کا شکار ہوگا، تو پہلے سے اس کے شک کو زائل کرنے کے لیے لفظ لایا جاتا ہے. صحیح. اور جب یہ اللہ تعالیٰ لفظ استعمال فرمائے تو خود سوچئے کہ کس قدر اس کا اہتمام نظر آتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بغیر انا کے بھی فرمائے تو بہت بڑی بات ہے. تو بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ خاص طور پہ نماز. دوسری بات قرآن پاک کی تلاوت، یہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہ رکھی جائے. چاہے ایک آیت پڑھے، میرا مشورہ ہے تمام بھائیوں بہنوں کو، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. مضامین قرآن کے اندر وہ قوت، برکت اور ایک جادو اور سحر اللہ نے رکھا ہے. جادو چلے نیگیٹو سینس میں چلے جاتا ہے، سحر ایسا رکھا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو باطنی مضبوطی، روحانیت حاصل ہوتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے، جو نفس و شیطان کو دور رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے. آخری بات مختصر سی میں پوچھنا چاہتا ہوں، شعبان جب آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے میں رہا کرتے. بے شک. اس لیے، اور اس کی وجوہات جو علماء بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری جو ہے اس کے لیے پہلے سے اپنے جسم کو بھی، روح کو بھی تیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. شوال کے 6 روزوں کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں 6 روزے مزید رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ 360 تقریباً دن ہمارے اسلامی بنتے ہیں، تو 10 ایک نیکی 10 کے برابر ہے. 30 روزے یہ 6 وہ تو 360 ہو جاتے ہیں. اور اس میں نفیس اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر انسان آگے 6 روزے رکھے تو چونکہ پورے سال کا ثواب ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی برکات پورے سال کو محیط ہو جائیں گی. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بس عید کے دن تو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے دوسرے دن سے رکھ لیں، لیکن یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے. اور متفرق طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 6 نہ رکھے، کوئی ضروری نہیں ہے. 2 پہلے رکھ لیے، ایک رکھ لیا، پھر 2 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لیا. اس طرح 6 کی تعداد پوری کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارکہ کے اندر جو حکمت فقہاء نے بیان فرمائے، علماء نے، انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی. یقیناً. ہم الوداع کی طرف چلتے ہیں. جی ذوالفقار بھائی، الوداع ماہ رمضان. ہر طرف رنگ جو غم کی فضا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. ہر طرف رنگ جو غم کی فضا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. درد فرقت میں دل مبتلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. الوداع 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 ہے، ماہ رمضان کی الوداع
خوشی تھی گویا گھر گھر میں شادی کی رچی تھی گویا گھر گھر شادی کی رچی تھی تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی گویا گھر گھر میں شادی کی رچی تیرے جانے سے دل ہل گیا ماہ رمضان کی الوداع ہے تیرے جانے سے دل ہل گیا ماہ رمضان کی الوداع ہے اے بیاں جو بھی زندہ رہے گا اس مہینے کو وہ دیکھ لے گا اے بیاں جو بھی زندہ رہے گا اس مہینے کو پھر دیکھ لے گا کیونکہ پھر